Hello, good evening, and welcome to Politics. ہنری کیسنجر شیطان اتنا سیاہ نہیں جتنا اسے دکھایا گیا ہے. میں بہت مغرور، منتقم مزاج اور مہم جو ہوں. میرے جرائم، میرے مجرمانہ خیالات، انہیں کرنے کی صلاحیت یا ان پہ عمل کرنے کے وقت سے کہیں زیادہ ہے. کیا ہیملیٹ کی جانب سے اوفیلیا کو کہے گئے ان الفاظ کو ہنری الفریڈ کیسنجر عرف ہینز الفریڈ کیسنجر سے منسوب کیا جا سکتا ہے، جن پہ لاتعداد مظالم کا الزام لگایا جاتا ہے؟ کیسنجر نے دو امریکی صدور رچرڈ نکسن اور جیرلڈ فورڈ کے ساتھ سن 1969 سے 1975 تک قومی سلامتی کے مشیر اور 1973 سے 1977 تک وزیر خارجہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی. 29 نومبر 2023 کو 100 سال کی عمر میں ان کی موت پہ دنیا بھر سے، خاص طور پر ان کے آبائی ملک امریکہ سے ملا جلا رد عمل سامنے آیا. 30 نومبر 2023 کو واشنگٹن پوسٹ نے ایک مضمون کمبوڈیا پر امریکی بمباری میں ہنری کیسنجر کا مرکزی کردار شائع کیا. اس مضمون میں ویتنام کی جنگ کا تذکرہ کیا گیا، جس میں 2.5 سے 3 ملین افراد ہلاک ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی کمبوڈیا میں کارپیٹ بمباری کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کمبوڈیا میں 5 دہائیوں کے بعد بھی کسان مٹی میں چھپے بموں اور بارودی سرنگوں کی وجہ سے بدستور اپنی جانوں اور جسم کے حصوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. جنگ کے بعد نکسن اور کیسنجر کی جوڑی نے خیمر روچ حکومت کی حمایت کی، جس نے کمبوڈیا پر ظالمانہ طریقے سے حکمرانی کی، جس سے غیر جمہوری حکومت کے لیے امریکی حمایت کے بارے میں سوالات کھڑے ہوئے. اسی 30 نومبر کو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک اور مضمون کا عنوان تھا اینتھونی بورڈن ہمیشہ سے کمبوڈیا کے معاملے پر ہنری کیسنجر کو گھونسا مارنا چاہتے تھے. اینتھونی بورڈن ایک امریکی فلم ساز تھے جن کی وفات 2018 میں ہوئی. وہ انڈونیشیا میں ٹی وی سیریز پارٹس ان نون کی ایک قسط کی عکس بندی کر رہے تھے، جہاں اس وقت کیسنجر کے حمایت یافتہ سہارتوں کی حکومت تھی. اس دوران وہ اتنے آپے سے باہر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ کیسنجر کے چہرے پہ گھونسا مار کے کچھ حساب برابر کر دوں. 1973 میں ویتنام میں جنگ بندی پہ کامیابی سے مذاکرات کرنے پہ کیسنجر کو امن کا نوبل انعام دیا گیا، جس پہ انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تاہم اپنی 100ویں سالگرہ کے بعد ریکارڈ کیے گئے ایک انٹرویو میں کیسنجر کو اپنے فیصلوں کی وجوہات بیان کرنے کا موقع ملا. انٹرویو لینے والے نے بظاہر ویتنام کمبوڈیا کے واقعات کی یاد دلاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آج وہ کون سا سیاسی فیصلہ مختلف طریقے سے کریں گے. کیسنجر نے جواب دیا، مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، اور اس پہ انہوں نے ایک طویل وقفہ لیا. پھر کہا کہ اس بات سے شاید غرور کا تاثر ملے، میں نے اپنی جوانی سے اس مضمون یعنی بین الاقوامی سیاست کا مطالعہ کیا ہے، اور اگر میں پلٹ کے دیکھوں تو میں سمت تبدیل نہیں کروں گا. لیکن اس راستے میں حکمت عملی کے ایسے فیصلے بھی تھے جو غلط ثابت ہوئے، جیسے یورپ کے سال کا میرا اعلان قبل از وقت تھا، اور ویتنام کی جنگ جس کا ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے. میرا پختہ یقین یہ تھا کہ ہم اس حکومت کو مطلق العنان نہیں بنائیں گے جس نے لڑائی میں ہمارا ساتھ دیا تھا، اور ہم نے سوچا کہ ہمیں اس حکومت کو برقرار رکھنا ہے جو ہم نے بنائی تھی، مگر وہ ہماری داخلی سیاست سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. لیکن اگر ہم نے اس کے برعکس فیصلہ کیا ہوتا، اور ہم سے میری مراد اکیلا میں یہ بنیادی طور پہ میں نہیں ہوں، اس سے مراد ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے برعکس فیصلہ کیا ہوتا اور کسی بھی انتظامیہ نے جنوبی ویتنام کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا ہوتا تو اس سے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچتا. لہذا یہ کہنا مشکل ہے کہ ہم وہاں سے پہلے نکل جاتے، کیونکہ ہمارے مخالفین ہمیں صرف ان شرائط پہ دستبردار ہونے کی اجازت دیتے
جن سے امریکا کی کمزوری ظاہر ہوتی، جس کا مطلب ہوتا اپنے اتحادیوں کی حفاظت کرنے میں ناکامی۔ CNN نے کیسنجر کی موت کے بارے میں اپنی رپورٹ میں انہیں مشہور اور متنازع قرار دیتے ہوئے ان کے حوالے سے کہا کہ بعض اوقات سیاستدانوں کو برائیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، پیچیدہ تنازعات میں اخلاقی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کیسنجر کی سفارتکاری اور سیاست میں حقیقت اور عملیت پسندی کی سوچ تھی، جسے انہوں نے 1994 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ڈپلومیسی میں بھی بیان کیا ہے۔ بعد ازاں ایڈورڈ سعید نے 1978 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب اورینٹلزم میں کیسنجر کے حقیقت پسندی کے فلسفے کا جائزہ لیا ہے۔ سعید کا کہنا ہے کہ کیسنجر کے مطابق مغرب اور نام نہاد تیسری دنیا، مشرق یا آکسیڈنٹ کے درمیان فرق اور تقسیم کی وجہ نیوٹن کا انقلاب ہے، جو کہ ترقی پذیر دنیا میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ نیوٹن کی سوچ کے ابتدائی اثرات سے محروم رہنے والی ثقافتوں نے بنیادی طور پہ نیوٹن سے پہلے کے نقطہ نظر کو برقرار رکھا ہے کہ حقیقی دنیا تقریباً مکمل طور پہ مبصرین کے لیے داخلی ہے۔ لہٰذا عالمی نقطہ نظر اور اس کے نتیجے میں ان ممالک کی خارجہ پالیسیاں جو اس تجربے سے نہیں گزرے، عملی نقطہ نظر کی بجائے پیش گوئیوں پہ مبنی رہی ہیں۔ کیسنجر کے فلسفے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا۔ مشرقی پاکستان میں 1971 کے واقعات کے دوران قومی سلامتی کے مشیر کی حیثیت سے کیسنجر کی حمایت کے باوجود اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے لیے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود، جنہیں وہ برے الفاظ سے بھی پکارتے تھے، بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات اس بات کی ممکنہ بلکہ حقیقت پسندانہ وضاحت فراہم کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ عالمی سیاست کے کیسنجر ڈیزائن کے مطابق پاکستان کو مشرق کی بجائے مغربی محاذ پہ کردار ادا کرنا تھا، لہٰذا مشرقی پاکستان جو بر صغیر میں بحر الکاہل کی طرف واقع تھا، اس کو علیحدہ کرنا پڑا تاکہ پاکستان بحر الکاہل کے معاملات سے دور رہے اور مغربی محاذ پہ مکمل توجہ مرکوز کر سکے، جیسا کہ اس نے 1979 میں افغانستان پہ روسی حملے کے بعد کیا۔ مزید برآں اس میں کوئی شک نہیں کہ کیسنجر چاہتے تھے کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے بھارت کے بارے میں سوچنا بند کر دے۔ انہوں نے 2011 میں اپنے ایک انٹرویو میں واضح کیا کہ پاکستان کا یہ مسئلہ مجھے کہیں زیادہ طویل مدتی لگتا ہے کہ وہ ایک قومی شناخت کیسے تلاش کرے جو بنیادی طور پر ہندوستان کے خوف پہ مبنی نہ ہو۔ اس خیال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسنجر کے منصوبے کے مطابق پاکستان کو مغرب کی طرف دیکھنا تھا اور اس قومی شناخت کو نظر انداز کرنا تھا جو تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان اور پاکستان دونوں کو اپنی اجتماعی تاریخ سے وراثت میں ملی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو پاکستان کے بارے میں مایوسی اور نفرت کا احساس ہوا، جیسا کہ میں نے اپنے ایک پچھلے مضمون میں بیان کیا ہے۔ کیسنجر کا منصوبہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے فوراً بعد واضح ہونا شروع ہو گیا، جب انہوں نے چین کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کو بیجنگ کا گیٹ وے بنایا۔ کیسنجر نے 1972 میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین ماؤ زے تونگ اور وزیر اعظم چو ان لائی سے ملاقات کے لیے براستہ پاکستان بیجنگ کا خفیہ دورہ کیا۔ بعد ازاں 1973 میں کیسنجر نے یوم کپور جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں شٹل ڈپلومیسی متعارف کرائی، جس کے ذریعے انہوں نے صورتحال کو قابو کرنے اور طاقت کا توازن متعارف کرانے کے لیے تنازع میں شامل تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتماد حاصل کیا۔ وہاں کیسنجر کا سب سے بڑا کارنامہ مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ قائم کرنا تھا اور اس طرح مصر کو فوجی اور معاشی امداد فراہم کرنے کے بہانے امریکہ کے تھیلے میں ڈالنا تھا۔ یہ سرد جنگ کے عروج پہ ایک اہم کامیابی تھی، جہاں پہلے مصر کا جھکاؤ سوویت یونین کی جانب تھا۔
کیسنجر کی سیاسی کامیابیاں ان کی ذاتی زندگی کی کہانی کے حوالے سے اور بھی حیرت انگیز نظر آتی ہیں۔ نازیوں کے ظلم و ستم سے خاندان کے ساتھ فرار ہونے کے بعد وہ نوجوانی میں امریکی سرزمین پر اترے، لیکن قسمت نے انہیں نازیوں کے خلاف لڑنے والے ایک امریکی فوجی کی حیثیت سے جرمنی واپس بھیج دیا۔ بعد ازاں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی اور وہاں پروفیسر بن گئے۔ ان کی پولیٹیکل سائنس میں اسکالرشپ اور سیاست میں حقیقت پسندی کے فلسفے نے سفارتکاری اور تعلیمی دنیا دونوں میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جس سے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا وہ ایک عظیم دانشور تھے یا ایک بے رحم سیاست دان۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔